نبی کی سنت کی لاج اتنی رکھی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا کہ شمر نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا اپنے جنگجوؤں میں دو گروہ میں تقسیم ہو جاؤ، ایک گروہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، دوسرا گروہ میرے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھے گا۔ کہہ دیتے حسین رضی اللہ عنہ نماز قضا کر لیتے، بعد میں پڑھ لیں گے، یوں بھی تو کر سکتے تھے، یا کم از کم یہ فرما دیتے کہ جاؤ بھی 5-5 کی ٹولی بن کر جاؤ، الگ الگ نمازیں پڑھ لو، جماعت کی ضرورت نہیں، اتنی سخت جنگ ہے، جماعت سنت موقع ہے، واجب کے قریب ہے۔ اور ہم مولوی کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے، کیا سمجھتے ہیں مستحب سمجھتے ہیں، اسی لیے پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ مولوی مستحب کی پرواہ نہیں کرتا، کہتے ہے تو مستحب۔ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ یار مستحب ہے عمل کرو، مستحب کو نہیں چھوڑنا، یہ زیادہ ثواب ملتا ہے، مولوی کہتا ہے مستحب ہے چھوڑ دو۔ جاہل لوگ مستحب کو مستحب سمجھ عمل کرتے ہیں، اور مولوی لوگ مستحب کو مستحب سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقع ہے، پیاری سمجھ کیا ہے؟ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواروں کے نیچے نیزوں اور تیروں کی برسات میں، بارش میں سنت کو نہیں چھوڑا، سنت پر عمل کر کے دکھایا، جان کے ٹکڑے کرا دیے پر سنت کو جان کی بازی لگا دی، سنت کو میدان جنگ میں، تیروں کی برسات میں، نیزوں کی بارش میں، چلتے ہوئی تلواروں کے نیچے کھڑے ہو کر سنت کو نہیں چھوڑا، سنت کو زندہ کیا۔ اور ہم آرام دہ جگہوں میں بیٹھ کر بھی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے، آرام دہ جگہوں میں بیٹھ کر، سکون والی جگہوں میں بیٹھ کر سنت پہ عمل نہیں کر سکتے۔ پگڑی باندھنے سے سر پہ وزن ہوتا ہے، سر پہ کیا ہوتا ہے؟ وزن ہوتا ہے۔ میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، دیکھو کتنی موٹی ہے، مجھے تو وزن نہیں لگتا۔ جو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی لذت کو محسوس کرتے ہیں نا، ان کو وزن محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ جو سر بنایا نا، سر بنایا پگڑی کے لیے، ٹوپی کے لیے بنائی نہیں ہے۔ جسم پر اپنی مثال یوں سمجھو، جسم پر موٹا کپڑا پہن لو، گرمی میں تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ گرمی زیادہ ہوگی نہیں ہوگی؟ اب میں نے بنیاد نہیں پہنی پھر بھی گرمی لگ رہی ہے، حالانکہ پتلے کپڑے، پگڑی سے زیادہ موٹے کپڑے، پگڑی کے کتنے تہ ہیں اور سر پہ لپیٹے ہوئے ہیں، تہ پر تہ، پھر بھی سر میں گرمی نہیں لگتی۔ دھوپ میں چلے پورے جسم پر گرمی لگتی ہے، سر پہ نہیں لگتی، حالانکہ کتنی موٹا کپڑا ہے سر پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سر کی ڈیزائننگ کی ہے نا، یہ کی ہی پگڑی کے لیے ہے۔ جس کی ڈیزائننگ ہی اللہ نے پگڑی کے لیے کی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں گرمی کو برداشت کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھ دی سر میں پہلے سے، پگڑی کے کئی تہ برداشت کر سکے اور گرمی نہ لگے۔ واہ حسین، واہ حسین! یا تو حسین کا نام لینا چھوڑ دو یا سنت کی اتباع شروع کرو، یا تو حسین کا نام لینا چھوڑ دو، تم اس لائق نہیں ہو کہ حسین کا نام۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں، تیروں کی بارش میں انہوں نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ ہم سکون کی جگہ میں، امن کی جگہ میں بیٹھ کر، جہاں پر ہمیں کوئی خوف و خطرہ نہیں، نہ دشمن کا نہ گرمی سردی کا، پھر بھی ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے، پرواہ نہیں ہمیں، سنت کو ذبح کر رہے ہیں، پرواہ نہیں، اپنے جسم سے سنت کو دھکیل رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے دھکے دے رہے ہیں، پرواہ نہیں۔ ہے عالم، ہے طالب العلم، فرشتے بھی ہنستے ہوں گے، ہمیں دیکھ کر فرشتے بھی ہنستے ہوں گے، کہتے ہیں دیکھو بھائی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، پگڑی نہیں پہن سکتا، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اشراق کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا، ہے عالم، ہے طالب العلم، تہجد نہیں پڑھ سکتے، تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہے عالم طالب العلم، ہاں جی، اشراق کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، اوابین کی 6 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ گپے لگانے کا ٹائم ہے، ادھر ادھر کی مارنے کا ٹائم ہے، محفلیں جمانے کا ٹائم ہے، ساری بدماشیاں کرنے کا ٹائم ہے، پر 2 نفل کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو امن اور سلامتی والی جگہ پہ بیٹھ کر نبی کی سنت کو ذبح کرے وہ بجے نہ مستحق نہیں، جو نبی کی سنت کو ذبح کرے امن اور سلامتی کی جگہ پہ بیٹھ کر، شیطان بھی کھلتا اسی میرے اتنی آمن ضرورت کیا نہیں، آدھا دیر میرے آمن ضرورت کیا نہیں ہے، شیطان آدھے ہوں میرے مذہب ای سائڈ سے میرے مذہب۔ اگر آج بھی ہمیں احساس پیدا نہ ہوا کہ ہم نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، کل کو یہاں سے جانے کے بعد فرض کو چھوڑنے پر بھی احساس نہیں، کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے آنکھیں کھولی، قرآن مل گیا، سامنے پڑھا، حدیث کی کتابیں سامنے پڑھی، یہ حدیث کی کتابیں، یہ قرآن مجید، یہ ایسے پہنچ گئے ہم تک، ساری چیزیں ہم تک ایسے پہنچ گئے، بہت ایٹومیٹک سسٹم ہے، ایٹومیٹک سسٹم ایسے پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خون لگائے، نبی کے اہل بیت کا خون لگائے ہیں، ہم تک پہنچا یہ دین، یہ قرآن، یہ حدیث مبارکہ، یہ پورا دین ہم تک پہنچا، ایسے نہیں پہنچا، بہت بڑی قیمت ہے اس کی ادا کی گئی ہے، ہمیں احساس تک نہیں، سنت چھوڑ رہے احساس نہیں، عالم ہو کر سنت کو ذبح کر رہے احساس نہیں ہے، عالم، شوق نہیں ہے دین کا، دین پہ عمل کرنے کا شوق نہیں ہے، اعمال کرنے کا شوق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کسی نے بیمار ہو گئے، آنکھوں کی بیماری تھی، فرمایا کہ
آخری وقت میں، آخری عمر میں ڈاکٹروں نے کہا کئی دن آپ کو سجدہ لکڑی پر کرنا پڑے گا یا سجدہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کی آنکھیں صحیح ہو جائیں گی۔ فرمانے لگے سجدہ نہیں چھوڑ سکتا، آنکھیں جاتی ہیں تو چلی جائے، نبی نہ ہو گئے لیکن سجدہ نہیں چھوڑا۔ ہم شاید سمجھتے ہیں ایسے بس ایٹومیٹک سسٹم ہے، دین ہم تک پہنچ گیا، خود بخود پہنچ گیا۔ حالانکہ شرعی طور پر سجدہ نہ کرتے، سجدہ چھوڑنا جائز تھا ان کے لیے، شرعی طور پر جائز تھا، شریعت میں اجازت ہے، پھر بھی نہیں چھوڑا۔ عشق تھا، عشق، اسے کہتے ہیں عشق اور محبت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے قدموں پر اپنا سر نہ رکھوں، آنکھوں کی وجہ سے اللہ کے قدموں پر سر رکھنا چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ دین پر عمل کرتے تھے دین سمجھ کر، ہم دین کو چھوڑتے ہیں دین سمجھ کر، ہم میں اور صحابہ میں فرق نہیں۔ مستحب کو چھوڑتے ہیں مستحب سمجھ کر، سنت کو چھوڑتے ہیں سنت، یہ سنت ہے چھوڑ دو کوئی بات نہیں، مستحب میں چھوڑ دو۔ یہ آپ کو، یہ بار بار آپ کو اسی لیے احساس دلایا جاتا ہے کہ یہاں سے جب نکلو نبی کی ایک ایک سنت آپ کے جسموں میں اتنی راسخ ہو چکی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مجبوری کی بنا پر کوئی سنت چھوٹے تم سے، تمہیں رونا آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اے کاش کہ مجھے یہ مجبوری نہ آتی، اے کاش کہ میں سنت نہ چھوڑتا، سنت چھوڑنے کی نوبت نہ آتی۔ مولانا جمشید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں تبلیغی جماعت میں کیسے لگا، میں ایک مسجد میں عالم تھے، میں ایک مسجد میں خطیب تھا، امام خطیب تھا، اس مسجد میں تبلیغی جماعت آئی، وضو کر رہے تھے ساتھی، تو ایک تبلیغی ساتھی کھڑا تھا، رو رہا تھا، وضو خانے میں کھڑے ہو کر رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ خیر پتہ اس نے کیا کہا، دل پر لکھنے کی بات۔ اس تبلیغی ساتھی نے کہا میرا مسواک گم ہو گیا ہے اور مجھ سے آج نبی کی سنت وضو میں چھوٹ گئی، اسی لیے رو رہا ہوں، اسی غم میں رو رہا ہوں کہ آج وضو میں مسواک والی سنت چھوٹ گئی، نبی کی ایک سنت مجھ سے رہ گئی۔ مولانا جمشید رحمۃ اللہ نے فرمایا بس میرے دل کو چوٹ لگی اور میں نے کہا اصل لوگ تو یہ ایک سنت کے چھوٹنے پر اتنا غم اور درد اور فکر اور اتنی پریشانی کہ رو رہا ہے، رونے کی نوبت ہے، رونا ایسے آ جاتا ہے، رونا ایسے آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں متبع سنت۔ سنت چھوٹے کسی مجبوری کی بنا پر تو رونا آ جائے، تڑپ اٹھے ہے آج مجھ سے نبی کی سنت رہ گئی، ایسے متبع سنت بن یہاں سے جاؤ۔ اسی لیے بار بار آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے، کبھی جرمانے عائد کر کے، کبھی شرم دلا کر، شاید متبع سنت بن جائیں، یہ سنت تمہارے جسموں میں راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے، تمہاری عادت بن جائے۔ کم از کم حسین رضی اللہ عنہ سے سبق سیکھ لو، انہوں نے سنت نہیں چھوڑی، اور ہماری یہاں پر سکون والی جگہ میں بیٹھ کر یہ حالت عمل نہیں کر سکتے، عمل کرو گے نہیں کرو گے، پکی بات ہے۔ ہاں جی، مقصد آپ سے پیسے لینا نہیں ہے بھائی، جرمانے عائد کر کے پیسہ جمع کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کو سنت پر لانا مقصد، اعمال پر لانا مقصد، نیک بنانا مقصد ہے، تاکہ آنے والی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ کسی نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے بیٹے پر جو ہے نا جرمانے عائد کرتے ہیں ہر وقت، میں نے کہا اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس 4 سال پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 سال کتنی جرمانے ادا کر دے گا؟ 3000، 4000، 5000۔ اگر 4-5 سالوں میں 4-5 ہزار سے آپ کا بیٹا تبع سنت بن جائے، بتاؤ آپ کے لیے مہنگا ہے؟ اور یہ جرمانے بھی تو ہم اس لیے عائد کرتے ہیں تاکہ یہ بچے اپنی خرچی سے جرمانے دیں، جرمانے بھی مختصر ہے، زیادہ بھی وزنی نہیں ہے، اپنی خرچی سے دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کتنا بڑا جرم کیا ہم نے، تاکہ احساس ہو۔ پیسہ لینا مقصد نہیں ہے ان سے۔ میں نے کہا 80 روپے سے یہ مدرسہ امیر نہیں ہو جائے گا، ہو جائے گا، اور تکلم کا 200 روپے 300 روپے دے کر مدرسہ امیر ہو جائے گا؟ یہی مدرسہ تم پر کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے مہینے کا، اور ایک مہینے کا 1.5 کروڑ سے زیادہ تم پر خرچ کر رہا ہے، اور تمہارے 200-300 سے امیر نہیں ہو جائے گا مدرسہ، بلکہ یہ مدرسہ تم سے 200 روپے 300 روپے لے کر 80 روپے اعمال کا لے کر یہ مدرسہ تمہیں قیمتی بنانا چاہتا ہے۔ نہ دو، 1 روپیہ بھی نہ دو، عمل کرو، اصل مقصد تو عمل ہے، عمل پر لانا مقصد ہے نا۔ مدرسے والوں نے کیا کہا؟ پیسہ تو ہمیں کیا کہا؟ عمل کرو، وہ کہتے ہیں عمل کرو، اور کرو گے عمل؟ نہیں کرو گے۔